ہم اس کورونا وائرس میں بھی ابھی تک اللہ کی طرف نہیں آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی سازش ہے۔ 100 سال پہلے بھی انفلوئنزا، فلو نام کی کوئی بیماری آئی تھی اور دنیا میں اسی طرح لوگوں کو بہت سی جگہوں پر لاک ڈاؤن کیا گیا تھا۔ غالباً 1918 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی بہت سی اموات ہوئی تھی۔ اگر اموات کی بات کریں کہ موتیں کتنی ہوتی ہیں، تو ہر سال دنیا بھر میں زیادہ تر اموات دیگر بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان کی تعداد اس کورونا وائرس سے بہت زیادہ ہے۔ ایک مومن کا ایمان اللہ تعالی پر ہوتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالی قادر و قدیر ہے۔ قادر کے معنی سب کچھ کر سکنے والا، اس کو کوئی رکاوٹ، کوئی مجبوری، کوئی معذوری نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ بھی ہم اللہ تعالی کے لیے بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی جس کا سینہ کھول دے، جس پر مہربانی فرما دے، اس کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ ایک ابتلا، آزمائش، تنبیہ، وارننگ، عذاب کی ایک جھلک، عذاب نہیں بلکہ ایک جھلک ہے۔ جن انسانوں نے یہ سازش کی، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، مگر یہ کیوں پھیل گئی؟ شاید میرے اور آپ کے لیے ایک امتحان، ایک تنبیہ، جس کو انگلش میں وارننگ کہتے ہیں، کہ کیا ہم اب بھی نہیں سنبھلے؟ ہمارے دیکھنے میں آیا تھا کچھ دن پہلے تک بڑی بڑی باتیں انسان کر رہا تھا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلانا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے اس گھمنڈ میں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، انہیں بھی قدرت نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے سامنے احوال ہے۔ میں اگر پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے منظر کشی کروں تو یہ وہی دنیا ہے جہاں مسلمان حکمرانوں نے مسلم ممالک پر ہی یلغار کی۔ ملک شام کا ایک بچہ ساحل سمندر پر نظر آیا تھا، زہریلی گیس دے کر شام میں بچوں کو قتل کیا گیا تھا۔ یمن میں کیا ہوا؟ عراق میں کتنے برسوں سے خون ریزی جاری ہے؟ شام میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ لیبیا میں کیا ہوا؟ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ غزہ اور فلسطین، اور پھر مقبوضہ کشمیر، مقبوضہ بیت المقدس۔ کیا ان تمام باتوں سے چشم پوشی کی جا سکتی ہے؟ اسی دنیا میں
مسلمانوں کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا؟ ان کے نام سے منسوب کر کے خاکے بنائے گئے، قرآن کریم کو جلانے کے واقعات موجود ہیں، فیس بک پہ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بھلائی نہیں جا سکتی۔ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا گویا جمع ہو چکی تھی۔ ایک یورپی ملک میں ایک دھماکہ ہوا تھا، 40 ملکوں کے سربراہ جمع ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے ہاں روزانہ 40 دھماکے بھی اگر ہو گئے تو کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یہ امتیازی سلوک کرنے والے بھول گئے تھے کہ سپریم پاور اللہ تعالی ہے، وہ کوئی خیالی نہیں ہے، وہ ہے، اور اس کی قدرت ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس کے سامنے ٹھہر سکتا نہیں۔ یہ خیال لوگوں نے بھلا دیا تھا، بھول گئے تھے کہ قدرت دیکھ رہی ہے۔ ہمارے ہاں کہاوت ہے، اللہ تعالی کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ مگر انسان ہے نا، ظلومن جہولا عجولا، اسی کے لیے لفظ آئے ہیں۔ اس انسان کو تکلیف آتی ہے، خود قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکلیف تو ہمیں یاد کرتا ہے، تکلیف اٹھ جاتی ہے پھر بھول جاتا ہے۔ یہ انسان بڑی عجیب